علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین اور محترم ناظرین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین باوقار ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم جس مبارک نشست میں موجود ہیں، ہمارا یہ اجتماع جس مسئلے کے سننے، سیکھنے اور سمجھنے کے لیے منعقد ہوا ہے، اس کا عنوان آپ کو معلوم ہے، بہت ہی اہم ترین عنوان ہے، بہت سے لوگوں کی اس جانب نظر نہیں جاتی۔ عنوان ہے مکاتب اسلامیہ، مکاتب اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت۔ محترم ناظرین اور باوقار حاضرین، باقاعدہ موضوع کی شروعات سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات میں اپنے اور آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ ان سوالات کے ساتھ آگے بڑھنا اور آگے کی باتوں کو جاننا ہمارے لیے آسان بھی ہو اور پھر مفید بھی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے مالک کو، اپنے رزق دینے والے رزاق کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ دین جس پر چلنے کا، جس کی اتباع کا، جس کو ماننے اور تسلیم کرنے کا ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں، یہ دین کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دین کس کی جانب سے ہے؟ اور وہ ذات گرامی جو اس دین کو لے کر اللہ عز و جل کی جانب سے آئی، وہ شخصیت جنہوں نے انسانوں تک، جنوں تک، اللہ کی مخلوق تک اس دین کو پہنچایا، وہ کون ہے؟ کیا آپ کو اپنے دین کی بنیادی باتیں معلوم ہیں؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے، جو ہمارے دین کا حصہ ہیں، جن کو جاننا اور جن کو جاننے کے بعد ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اب آپ پر کیا فرض ہو جاتا ہے؟ کن کاموں سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے؟ اس سے آسان سوال، کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا ویسے ہی قرآن پڑھنا آتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یا جیسے بھی آپ نے پڑھا اور آپ کو پڑھا دیا گیا؟ کیا اگر ایک چھوٹا سا سوال ہے، توجہ دیجئے گا، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا آپ نے اپنے بچے کو جنازے کی نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ ممکن ہے آپ نے اپنے بچے کو اونچی سے اونچی تعلیم دی ہوگی، بڑی سے بڑی ڈگریاں اس کے پاس ہوں گی، وہ ڈاکٹر ہوگا، وہ انجینئر ہوگا، وہ وکیل ہوگا، وہ جرنلسٹ ہوگا، غرض اونچی سے اونچی، بڑی سے بڑی ڈگریاں جن کی دنیا والوں کی نظروں میں بہت زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے، آپ کے بچے کے پاس ہوں گی، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا سوال، توجہ دیجیے اور جواب دیجیے، اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا آپ کا بچہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا؟ تو کیا کم از کم پڑھ سکتا ہے؟ کیا اسے جنازے کی نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ کیا اسے معلوم ہے کہ جنازے کی نماز میں جس میت کی خاطر ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اس پر اللہ رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اسے بخش دے؟ تو کون سی دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے؟ کیا آپ کو خود معلوم ہے؟ کیا آپ کے والدین یا کسی عزیز کی وفات ہوئی، آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تو آپ نے یہ دعا اس میں پڑھی؟ اور کیا اگر آج یا کل میں آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کا بچہ اس لائق ہے کہ وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے اور جنازے کی نماز میں وہ دعا کر سکے؟ کیا آپ کو نماز کے فرائض معلوم ہیں؟ نماز کے آداب، طور طریقے، سنتیں، نماز کے واجبات، فرائض، ارکان آپ کو معلوم ہے؟
کیا وضو کرنے کا صحیح طریقہ نبوی طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ کیا بدعت کسے کہتے ہیں؟ کون سا کام ہمیں کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک عالم اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور ہر زمانے میں خصوصاً موجودہ زمانے میں علم کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، علم کی اہمیت کیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ کیا ان سب سارے سوالوں سے اور ان کے جوابات سے آپ واقف ہیں؟ الحمدللہ آپ واقف ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر واقف نہیں ہے تو آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، چند باتیں جو اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ گزارشات جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں، بغور سنیے، عمل کی نیت سے سنیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان لوگوں میں شامل ہو جائیے جو باتیں سنتے ہیں اور پھر ان میں جو باتیں عمدہ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے قریب کرنے والی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے موافق ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنے والوں میں ہم اپنے آپ کو شامل کروا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے مکاتب اسلامیہ، اہمیت اور ضرورت۔ دو لوگ ہیں، ایک 70 سال یا 80 سال کے بزرگ ہیں اور ایک 4 یا 5 یا 6 سال کا معصوم بچہ۔ واضح ہے دونوں کے درمیان فطری، نفسیاتی، جسمانی ہر اعتبار سے فرق ہے۔ ممکن ہے کہ 80 سال کے بزرگ کو وہ بہت کچھ معلوم ہو جو 5 اور 6 سال کے بچے کو معلوم نہیں ہو سکتا، فطری طور پر یہ بات یقینی ممکن۔ لیکن ایک بات اور ممکن ہے، وہ یہ کہ آپ 80 سال کے بچے کو، 80 سال کے بزرگ کو وہ نہیں سکھا سکتے جو 4، 5 اور 6 سال کے بچے کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو آگے کا درس انشاءاللہ پورا کا پورا آپ کے لیے حال اور مستقبل میں یقینی طور پر کارآمد اور مفید ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، بس یہ جملہ دھیان میں رکھیے۔ 80 سال کے بزرگ کو جن کے پاس پوری دنیا کا سارے زمانے کا تجربہ ہو، وہ نہیں سکھایا جا سکتا جو 3، 4، 5، 6 سال کے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، 3، 4، 5، 6 سال کا اور بھی کچھ کم یا کچھ زیادہ عمر کا بچہ سیکھنے کے بعد جس طرح سے یاد کر سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے اور اسے آگے چل کر دنیا والوں کے سامنے نشر کر سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، اس کی دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، 80 سال کا بزرگ نہ اس طرح سن سکتا ہے، نہ سیکھ سکتا ہے، نہ آگے چل کر اسے اتنے وسیع پیمانے پر اب اسے پھیلانے کی اس کے اندر قوت یا صلاحیت باقی رہ جاتی ہے۔ توجہ دیجیے، بہت ہی اہم ترین باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے میں نے اپنے اس درس کی شروعات کی تھی۔ محترم ناظرین اور باوقار حاضرین، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ کے ڈر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ کون ہیں جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ عز و جل خود اس کا جواب دیتا ہے کہ حقیقی معنی میں اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو وہ علماء ہیں، اللہ کا، اللہ کے دین کا علم رکھنے والے لوگ۔ ایک عالم اور ایک جاہل میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہماری عقلوں کو، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے، اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنا لطیف اشارہ کیا، یہ نہیں کہا جاہل، وہ اپنے آپ کو خود سمجھ لیں۔ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے قانون میں تو برابر نہیں ہو سکتے، کیا آپ کی نظروں میں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں درجات کس کے بلند کیے جاتے ہیں؟ آخرت میں بلند درجات اللہ عز و جل کے خاص فضل و کرم سے کسے حاصل ہوں گے؟ اللہ خود جواب دیتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم
والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے، تم میں سے جو ایمان لائے، آیت کے ترجمے پر توجہ دیجیے. تم میں سے جو ایمان لائے یعنی انہوں نے اپنی کوشش کی، اللہ نے نواز دیا. لیکن والذین اوتوا العلم، اللہ نے کہا جنہیں علم دیا گیا، یہ نہیں کہا جنہوں نے علم سیکھا، علم حاصل کیا، نہیں. توجہ دیجیے آیت پر، اللہ رب العالمین کے کلام کی تعبیر پر. الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند کرتا چلا جاتا ہے، بلند کرتا ہے. آپ خود اپنے معاشرے میں دو لوگوں کو دیکھیے، ایک عالم ہو گرچہ وہ جسمانی طور پر کمزور، مالی طور پر اس کی مالی حالت اچھی نہ ہو، کمزور، اور اس کے مقابلے میں ایک جاہل ہو، مالی حالت بہت اچھی ہو، معاشرے میں اونچا مقام. لیکن جب بات آتی ہے فیصلے کی، جب بات آتی ہے قرآن اور سنت کے مطابق فتوے کی، جب بات آتی ہے اپنے اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کی، تو آپ کسے آگے بڑھائیں گے؟ کیا اس کمزور سے جو جسمانی مالی ہر اعتبار سے کمزور ہو لیکن اللہ کے دین کا علم رکھتا ہو، آپ اس کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور ہمارے اس رکن کی تکمیل میں، تعمیل میں ہماری مدد کیجیے؟ یا اس شخص کو آگے بڑھائیں گے جسے اللہ رب العالمین نے مال تو دیا ہو، جسم تو دیا ہو، دنیا کی نظروں میں عزت تو دی ہو، لیکن وہ جاہل ہو؟ آپ آگے کسے بڑھائیں گے؟ آپ کے دین کے اس رکن کی تعمیل اور تکمیل میں آپ کی مدد کون کرے گا؟ وہ وہی عالم ہوگا جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہوگا، وہ وہی عالم ہوگا جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم دیا ہوگا. آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے مخلوقات تو بہت سی پیدا کی، ہمیں نہیں معلوم کتنی ہیں، اللہ بہتر جانے کتنی ہیں، لیکن ہم ان میں سے ایک ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں. ہم ان میں سے ایک ہیں، اور صرف ایک نہیں ہے بلکہ افضل ترین، اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے. اللہ نے علم کسے سکھایا؟ انسان کو. فرشتوں نے سجدہ کسے کیا؟ اللہ کے حکم سے کیا، جیسے بھی سجدہ کیا ہو. انسان کو کس کی خاطر؟ اللہ عز و جل نے ایک اس کو جو فرشتوں کے درمیان تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی فہرست سے خارج کر دیا، شیطان کو. کس کی وجہ سے؟ آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے ان مخلوقات میں سے اول ترین مخلوق یا بالکل ابتدائی مخلوق کون سی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے عرش. بے شک عرش اللہ رب العالمین کی عظیم ترین مخلوق ہے اور بالکل اول مخلوق ہے، لیکن کچھ اور بھی تو مخلوقات ہیں جن کو بالکل پہلے پیدا کیے جانے کا شرف حاصل ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم. اولین ابتدائی مخلوقات جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان میں سے ایک قلم. یہ قلم کیا کرتا ہے؟ یہی تو لکھتا ہے، اسی سے تو کتابت ہوتی ہے، اسی سے تو کتاب وجود میں آتی ہے، اور اسی کتاب سے تو مکاتب وجود میں آتے ہیں. یہ قلم ہی تو لکھتا ہے، تب یہ کتاب وجود میں آتی ہے. قلم نہیں لکھا تبھی تو قرآن کریم آج ہمارے سامنے تحریری شکل میں موجود ہے. قلم ہی کی وجہ سے تو قرآن کریم کو کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے لکھا گیا اور لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا. ورنہ قرآن کریم کا معنی تو کتاب نہیں ہوتا، قرآن کریم کا معنی تو ہوتا ہے کہ وہ کلام جسے پڑھا جائے. اللہ رب العالمین کا کلام مبارک جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن کریم ہے. لیکن ہم قرآن کریم کو، کلام اللہ کو جو اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، ہم اس کلام کو، قرآن کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سامنے تحریری شکل میں موجود ہے. تو قلم ہی ہے جو لکھتا ہے تو کتاب وجود میں آتی. اور وہ کتابیں جب جمع ہوتی ہیں ایک سے دو، دو سے تین، اور ان کے پڑھنے اور پڑھانے کا نظم ہوتا ہے تو مکاتب وجود میں آتے ہیں. اور وہ مکاتب کہ جہاں دین کی، قرآن کی، سنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیے گئے دین کی جہاں تعلیم ہوتی ہے، ان جگہوں کو مکتب اور مکاتب کہا جاتا ہے.
محترم ناظرین، دیکھیے علم اور جہل میں، عالم اور جاہل میں، جاننے والے اور نہ جاننے والے میں بہت فرق ہے۔ علم وہ پھول ہے جو کبھی مرجھاتا نہیں، علم وہ خوشبو ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، علم کا درخت وہ درخت ہے جو کبھی سوکھتا نہیں، علم کا باغ وہ باغ ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، علم وہ پھول ہے جو مرجھاتا نہیں، وہ درخت ہے جو سوکھتا نہیں، جلتا نہیں، اور وہ باغ ہے جس میں ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ وہاں کے پھول لوگوں کو ہمیشہ اپنی رنگینی، لطافت، نزاکت اور خوشبو سے لوگوں کے دل بہلاتے ہیں، ان کی روح کو، ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو سکون پہنچاتے ہیں اور قرار دلاتے ہیں۔ یہ وہ درخت ہے کہ جس کے پھل سے اپنے اور پرائے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ جس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ علم وہ خزانہ ہے جو اپنے مالک کی حفاظت خود کرتا، جبکہ مال، دولت، دینار، درہم، روپیے، پیسے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات وہ خزانہ ہے جن کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی جان لگا دینی پڑتی ہے، اپنا خون پسینہ ایک کر دینا ہوتا ہے۔ پھر یہ علم اپنے مالک کو یعنی عالم کو ہمیشہ کی زندگی دے دیتا، گرچہ وہ اپنی عمر طبیعی پا کر وفات پا جائے، قبر میں ہو، برزخی زندگی میں ہو، لیکن اسے دنیا میں بھی حیات جاوداں ضرور بضرور ملتی ہے۔ کس طرح؟ ایک آدمی جسے اللہ رب العالمین نے علم دیا، اس نے لوگوں کو اپنا علم سکھایا، فیض پہنچایا، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، کچھ لکھ کر، کچھ پڑھا کر، کچھ سکھا کر، کچھ سمجھا کر، کچھ اچھا بتا کر۔ اب وہ زندہ ہے، وہ مر چکا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں زندہ، لوگوں کے دماغوں میں زندہ، لوگوں کے احساس اور جذبات میں زندہ، کہ جب بھی اس کا نام آتا ہے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ رب العالمین سے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ جب بھی امام بخاری یا امام مسلم اور محدثین کا نام آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا ضرور کہتے ہیں، رحمہ اللہ کا لفظ ضرور بضرور کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے علم چھوڑا جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام جنہوں نے علم سیکھا اور سکھایا، جب بھی ان کا نام آتا ہم رضی اللہ عنہم ضرور کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے علم کی وجہ سے، ان کی عزت کی وجہ سے جو اللہ عز و جل نے ان کو دی، ان کے مقام کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے جس مقام پر انہیں فائز کیا ہے۔ لیکن ایک جاہل کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بچے آپس میں خود ہی لڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے مال کے لیے۔ اور ایک عالم جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے وارثین آپس میں لڑتے نہیں، بلکہ وہ تو فخر کرتے ہیں کہ فلاں سے مجھے علم سیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن ایک جاہل جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے چھوڑے ہوئے مال کی خاطر آپس میں لڑتے ہیں کہ مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، فلاں کو نہ مل سکے، وہ حصہ مجھے مل جائے، فلاں کو نہ مل سکے۔ یہ ہے علم اور جہل کا فرق، یہ ہے عالم اور جاہل کا فرق۔ محترم حاضرین اور میرے محترم ناظرین، ہم کوئی بھی علم اگر سیکھتے ہیں تو اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ اگر کالج میں ہیں تو کالج کے لیے آپ کو بنیاد ہائی اسکول اور اسکول کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص ہے جس نے پی ایچ ڈی کر لی اور وہ زندگی میں کبھی کالج یا اسکول یا مکتب یا مدرسے نہیں گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کالج میں ہو، اس کے پاس کوئی ڈگری ہو اور اس نے کبھی اسکول کا، ہائی اسکول کا، مدرسے اور مکتب کا منہ نہ دیکھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی فن میں آگے بڑھنے کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی۔ کوئی بھی فن، چاہے وہ ہمارے دین سے متعلق ہو، چاہے وہ ہماری دنیا سے متعلق ہو، اور وہ بنیاد بالکل شروعات میں فراہم کی جاتی ہے۔ جیسے وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر دیواروں اور چھت پر قائم ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ کی عقل قاصر ہے یا آپ جانتے نہیں۔
اس گھر کی بنیاد تو زمین کے نیچے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ اہم رول اسی بنیاد کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہوتی تو نہ یہ دیواریں کھڑی ہوتی اور نہ ان کے اوپر چھت قائم ہوتی اور نہ کوئی آپ کو سردی، گرمی اور بارش سے بچانے کا ذریعہ ہوتا۔ یقیناً ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے یقیناً یہ ہمیں آگے پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن بنیاد کہاں ہے؟ بنیاد تو مکتب ہے۔ مکتب کہتے کس کو ہیں؟ جہاں بچے کو بنیاد دی جاتی ہے، جہاں پر بچے کو الف با تا دین کی بنیادی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جہاں پر بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کون ہے، بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کا دین کیا ہے اور اسے اس دین کو کیوں ماننا ہے، اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسے اپنے دین کی اتباع کیسے کرنی ہے۔ یہ بنیادی باتیں آگے چل کر کوئی نہیں سیکھ سکتا، آگے جا کر کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو براہ کرم ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ مکتبات یہ آپ سے جگہ بھی نہیں مانگتے، یہ مکاتب یہ آپ سے جگہ نہیں مانگتے، یہ آپ سے بہت زیادہ وقت نہیں مانگتے، یہ آپ سے بہت زیادہ اخراجات کے بھی طلبگار نہیں ہیں۔ یہ تو کہیں مسجد میں ہوتے ہیں، کہیں کسی گھر میں ہوتے ہیں، کہیں کسی درخت کے نیچے ہوتے ہیں، کہیں دو چار لوگوں کی محفل میں مکاتب وجود میں آ جاتے ہیں۔ آئیے ہم تھوڑا سا مکاتب کی تاریخ پر بھی نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ کون سا مکتب تھا جہاں آپ نے دین کی بنیاد سیکھی تھی؟ وہ مکتب غار حرا کا ہے۔ مکتب ہی تو تھا، الگ سے کوئی جگہ تو تھی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو کہ فلاں فلاں جگہ جانا ہے، اتنا خرچ کرنا ہے، یہ محنت کرنی ہے اور اس کے بعد ہم تم کو الف با یا لا الہ الا اللہ یا اور بہت کچھ سکھائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوا، نہیں۔ وہی غار حرا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے اور جس طرح کی عبادت اللہ رب العالمین نے آپ کو سکھائی تھی اس طرح کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہی غار حرا تو ہمارے اسلام کا پہلا مکتب بن گیا، وہیں پر تو اسلام کی شروعات ہوئی، وہیں سے تو ہمارے دین کی شروعات ہوئی، ورنہ حقیقت میں تو یہ دین آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں آیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے تو کون سا مکتب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بنیاد سکھائی؟ وہ غار حرا کا مکتب تھا۔ آپ اس مکتب میں تھے، تنہا طالب علم تھے، کسی اور کو یہ شرف حاصل ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک استاد آتے ہیں، کہتے ہیں پڑھیے۔ کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے۔ یہ نہیں کہتے اللہ ایک ہے، یہ نہیں کہتے تم رسول ہو، یہ نہیں کہتے دنیا کیوں بنی، یہ نہیں کہتے ہیں کہ چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، حرام طریقوں سے مت کھاؤ، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا سکھایا استاد نے؟ استاد نے سکھایا کہ پڑھو، کیونکہ جب پڑھو گے تو آگے بڑھو گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے تمہاری چراغ کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، جیسے جیسے روشنی بڑھتی چلی جائے گی تمہیں چلا جائے گا کیا حق ہے کیا باطل، کیا سچ ہے کیا جھوٹ، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا کھرا ہے کیا کھوٹا۔ اس لیے کہا پڑھو۔ اور یہ تعلیم کہاں شروع ہوئی؟ کسی مدرسے میں نہیں ہوئی، کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک مکتب میں ہوئی۔ کہاں تھا وہ مکتب؟ غار حرا تھا وہ مکتب، اور وہ مکتب آج بھی موجود ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، تنہا ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھیے۔ جواب ملتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہتے ہیں پڑھیے، جواب ملتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہتے ہیں پڑھیے، جواب دیتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی تو ہمارے مکتبوں کی، ہمارے مکاتب کی خاصیت ہے کہ ہم جو پڑھاتے ہیں اپنے رب کے نام سے پڑھاتے ہیں، اپنے مالک کے نام سے پڑھاتے ہیں، اپنے خالق کے نام سے پڑھاتے ہیں۔ ہمارا وہ مالک، ہمارا وہ خالق، ہمارا وہ رب کہ جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اللہ کا نام آیا،
رب کا نام آیا، ذوالجلال والاکرام کا نام آیا، تو اب زبان جاری ہو گئی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان شروعات میں ہی جان گیا کہ کوئی رب ہے، میں یوں ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے پیدا کیا گیا، اور جب میرے رب نے، میرے رزاق نے، میرے مالک نے مجھے پیدا کیا تو اس پیدا کیے جانے کا، میرے دنیا میں آنے کا کوئی بہت ہی بڑا مقصد ہے۔ اب پڑھتے جائیں، آگے آپ کے لیے ذہن و فکر کے، غور و فکر کے، نظر کے، بحث و تنقیص کے دروازے کھلتے چلے جائیں، اور جتنا زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ جہالت سے، گمراہی سے، خرافات سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات دیتا چلا جائے گا۔ تو آپ اس پہلے مکتب کی بنیادی پہلی تعلیم پر غور کیجئے کہ کیا بہترین نکات تھے۔ بنیاد دے دی گئی، یہ بنیاد دے دی گئی کہ اب اس پر آگے آپ کے پورے دین کی، پورے علم کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو ہم بھی اپنے مکتب میں، اپنے مکاتب میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے نام سے پڑھتے ہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھاتے ہیں، اپنے رب کے نام سے سیکھتے ہیں، اپنے رب کے نام سے سکھاتے ہیں جس نے پیدا کیا۔ اور جب میں یہ جان گیا کہ میں یوں ہی جانوروں کی طرح پیدا نہیں ہو گیا بلکہ مجھے میرے رب نے خصوصیت سے پیدا کیا ہے، اور اپنی اس خصوصیت کو، اپنے اس امتیاز کو میں اسی وقت جان سکوں گا جب اقرأ کی صفت سے حامل ہوں گا۔ پڑھو، جب میں پڑھوں گا۔ پڑھنا علم حاصل کرنے کا سب سے عظیم ترین ذریعہ ہے، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، بے شک آپ کا رب تو بہت ہی زیادہ معزز، شرف اور کرم والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ ساری اچھائیاں بتا دی، وہ سارے علوم سکھا دیے، وہ ساری نفع بخش چیزیں انسان کو بتا اور سکھا دی جو انسان نہیں جانتا تھا، لیکن جن کا جاننا انسان کے لیے مفید تھا، بہتر تھا، ضروری تھا، لازمی تھا، وہ ساری باتیں اس نے انسان کو بتا دی، سکھا دی۔ اقرأ بالقلم، دونوں کو جوڑ دیجیے، پڑھو، اور اللہ نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو کہہ سکتے تھے مجھے کہاں قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا، لیکن نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر براہ راست جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا ہے تو ہم نے کہاں براہ راست جبرائیل علیہ السلام سے سن کر سیکھا ہے؟ ہم نے تو انہی کتابوں کے ذریعے اپنے رب کو جانا ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے اپنے رب کو جانا ہے۔ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنے رب کو، اپنے نبی کو، اپنے دین کو جانا، پہچانا، مانا اور تسلیم کیا ہے۔ تو پڑھ کر ہی جانا نا، ہم نے پڑھ کر ہی تو جانا ہے۔ تو یہی ہے کتابیں اور یہی ہے مکاتب۔ محترم حاضرین، ان مکاتب میں بچے کو ہم کیوں داخل کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ماں کی گود کب تک؟ کیا آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو بھی ماں کی گود اس کے لیے وہی پہلا مدرسہ ہوگی؟ کیا آپ ابھی 50، 60، 70، 80 سال کے ہو جائیں تو بھی آپ کی ماں کی گود آپ کے لیے پہلا مدرسہ ہوگی؟ نہیں، ایک عمر ہے، ایک حد ہے۔ بچہ جب تک ماں کی گود میں ہوتا ہے یقیناً ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں یقیناً اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کیسی ذمہ داری ڈال رکھی ہے۔ لیکن ماں کی گود کے بعد کیا؟ ماں کی گود کے بعد کیا اسکول؟ ماں کی گود کے بعد کیا کالج؟ ماں کی گود کے بعد کیا یونیورسٹی؟ نہیں، بیچ میں خلا، بیچ میں گیپ ہے، خالی جگہ، اسپیس ہے۔ آسمان اور زمین کے بیچ میں خالی جگہ، اسپیس ہے۔ اس خالی جگہ کو، اس خلا کو، اس گڑھے کو پر کون کرے گا؟ وہ مکتب، وہ مکاتب پورا کرتے ہیں۔ اگر ان مکاتب کو آپ درمیان سے نکال دیں، آپ چاہیں کہ کیا ضرورت ہے مکتب میں اپنے بچے کو بھیجنے کی، تو آج اگر آپ
اپنے پر سے سوچیں کہ اگر آپ مکتب میں نہ گئے ہو، آپ نے مکتب کی شکل نہ دیکھی ہو، اسی طرح سے آپ نے اپنا وقت اسکول یا کالج کے نام پر ضائع کیا ہو یا کچھ حاصل بھی کیا ہو، تو بنیادی طور پر قرآن پاک آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو کس طرح پڑھتے ہوں گے وہ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ آپ کو بنیادی دین کی معلومات ہرگز بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بنیاد ہی آپ کی کچی ہے، آپ نے بنیاد کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور بنیاد یہ اسکول میں نہیں سکھائی جاتی، بنیاد مدارس میں نہیں سکھائی جاتی۔ مدارس تو آگے کا مرحلہ ہوتے ہیں، اور پھر بھی مدارس میں جانا کسے نصیب ہوتا ہے؟ پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں سے 4%، 5%، 6% بچوں کو مدرسے کی شکل دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ بقیہ، اگر بقیہ کی زندگی سے ہم مکتب اور مدرسے کو نکال دیں تو یہ 95% یا 90% لوگ کہاں جائیں گے؟ اسکولوں میں جائیں گے۔ کتنے جاتے ہیں اسکولوں میں؟ مان لیتے ہیں بقیہ پورے 90%، 80% اسکول میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ آگے کالج میں کتنے جاتے ہیں؟ 20%، 30%، 40%۔ اس سے اور آگے کتنے جاتے ہیں؟ 1%، 2%، 5%۔ تو اب آپ سوچئے کہ کیا یہ پوری امت صرف 5% افراد مل کر چلائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امت کے اکثر افراد کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، تب جا کر امت حال اور مستقبل میں ترقی کر سکے گی، اپنی تنزلی کو عروج میں بدل سکے گی، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر تھوڑی سی بھی یہ فکر رکھتے ہیں، آپ کو اپنی اولاد کے تئیں اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ اگر میں نے اپنے بچے کو اللہ کا دین نہیں سکھایا، اللہ کی معرفت نہیں بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کروائی، اپنے بچے کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں دلوائی، تو آگے چل کر کل کو یہ بچہ جسے میرے لیے صدقہ جاریہ ہونا ہے، اولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو آپ کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین آپ کے درجات میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا، آپ پر اپنی مزید اور خصوصی رحمتیں بھی نازل کرے گا۔ لیکن کب؟ جب آپ نے اپنے بچے کی اسلامی پرورش و تربیت کی ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو کسی مشنری اسکول میں داخل کیا ہو، کسی اسکول میں آپ داخل کیا ہو، تو کیا تب بھی آپ سمجھتے ہیں، یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ حال اور مستقبل میں اور آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ تو برا نہ مانیے، یہ آپ کی بھول۔ وہ دنیا میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا، آخرت میں کہاں سے بنے گا؟ وہ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کی جائیداد کا حریص ہوگا، آپ کی وراثت کا لالچ رکھے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتا۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ باپ کتنا مال چھوڑے اور میں اس پورے کے پورے کا تنہا حقدار بن جاؤں، وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ صدقہ جاریہ کب بنے گا؟ جب آپ نے اس کی گھٹی میں قرآن و سنت اسے کھول کر پلایا ہو۔ اور قرآن و سنت گھٹی میں کہاں پلائے جاتے ہیں؟ مکتب میں، مکاتب میں پلائے جاتے ہیں۔ مکتب اور مکاتب کی یہی تو خصوصیت ہے جو مدارس میں نہیں پائی جاتی۔ پھر ہمارے مدارس کی وہ خصوصیت ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پائی جاتی۔ اور اس اسکول اور اس کالج کا ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ جہاں پر دین کی تعلیم ہی نہ دی جاتی ہو، جہاں پر لوگوں کو الحاد سکھایا جاتا ہو، وہ قوانین، وہ نظام، وہ رولز بتائے اور سکھائے جاتے ہوں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے نہیں ہیں، جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق نہیں ہیں، تو کیا آپ تب بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اسکولیں، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں یہ ہمیں دین کی تعلیم نہیں دیتی، یہ ہمیں دین کی تعلیم نہیں دیتی۔ اگر وہاں کے ٹرسٹی، وہاں کے ذمہ داران مسلمان ہوں اور ان کا عقیدہ اچھا بھی ہو، تو بھی وہ آپ کے بچے کو اسلام کی، دین کی کتنی تعلیم دے سکتے ہیں؟ بہت ہی مشکل ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنی معمولی کہ جسے صرف برائے نام دین کی تعلیم کا نام دیا جا سکتا ہے، ورنہ حقیقت میں وہ اتنا پانی ہے جس سے کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھ سکتی، کسی بیمار کو شفا نہیں مل سکتی، کسی بھوکے کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تئیں اپنے اس فرض کو سمجھیں۔ اور دوسری یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ مکاتب آپ کے بچے کا ضائع ہوتا ہوا وقت، آپ کا بچہ جو ٹی وی میں وقت ضائع کرتا، جو موبائل پر وقت ضائع کرتا،
جو باہر دن بھر گھومتا ہے سڑکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پر، فٹ پاتھ پر، سیڑھیوں پر، چبوتروں پر، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں اپنا وقت ضائع کرتا پھرتا ہے، اگر آپ نے اسے کسی مکتب میں داخل کر دیا تو وہی بچہ ہو سکتا ہے آج اس کے لیے اپنی تفریحات سے چھٹکارا پانا آسان نہ ہو، وہ تھوڑا بوجھ سمجھے، لیکن کل کو وہی بچہ اپنے آپ کو بھی دعائیں دے گا اور دنیا میں اور آخرت میں آپ کا نام روشن کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو علم دیا جائے، آپ کا بچہ علم سیکھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت کی جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا ہنر اور فن آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خود آپ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے مفید ہو، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو مکتب میں داخل کیجیے۔ یہ مکتب والے کتنے کم خرچ ہوتے ہیں، آپ سے کتنا مانگ لیتے ہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ بہت سے مدارس اور بہت سے مکاتب تو آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بس اپنا بچہ ہمیں دیجئے، ہم اسے نکھار کر آپ کے حوالے کریں گے، آپ اپنا بگڑا ہوا بچہ ہمیں دیجئے، ہم اس کی تربیت کر کے آپ کے حوالے کریں گے، آپ اپنا وہ بچہ دیجئے جو جاہل ہے یا اجڑ ہے، ہم اسے عالم بنا کر آپ کے حوالے کریں گے، آپ اپنا وہ بچہ ہمیں دیجئے جس کی بنیاد متزلزل ہو رہی تھی، کھسک رہی تھی، پس و پیش میں آپ تھے، وہ خود تھا، آپ اپنا وہ گرتا ہوا بچہ ہمیں دیجئے، ہم اسے مضبوط ترین بنیاد دیں گے، الگ سے نہ آپ کا وقت مانگیں گے، نہ آپ کا پیسہ مانگیں گے، نہ آپ سے کسی اور چیز کا تقاضا کریں گے۔ یہی ہمارے مکاتب کی خصوصیت ہے، لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کو آپ ہرگز بھی حقیر نہ سمجھیں۔ وہ مکاتب کہ جہاں پر آپ کا بچہ آتا ہے تو اسے الف با تا ثا جیم ہا یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، آپ انہیں ہرگز بھی حقیر نہ سمجھیے۔ انہی الف با تا ثا پر تو پوری زبان کی بنیاد ہے، قرآن کریم کی بنیاد بھی تو اسی الف با تا ثا پر ہے۔ جسے میری بات کا یقین نہ ہو وہ قرآن کریم کھولے، پہلا ہی صفحہ پڑھ لے، الف لام میم، یہی تو ہے بنیاد۔ قرآن کریم پورا کا پورا عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کی بنیاد پوری کی پوری الف با تا ثا جیم ہا خا دال پر ہی تو ہے۔ تو وہ مکاتب جو آپ کے بچے کو الف با تا ثا جیم ہا خا یہ سب سکھاتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ آپ کے بچے کو قرآن کریم سیکھنے کے لائق بنانے والے ہیں۔ وہ مکاتب جہاں آپ کے بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہی تو مکاتب ہیں۔ یہ کام آپ کی اسکول نہیں کر سکتی، یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد آپ کے بچے کو بتائے گی کہ تم کون ہو، یہ بنیاد آپ کے بچے کو بتائے گی اور سکھائے گی کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے اوپر اپنے رب کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر اپنے دین کا کیا حق ہے، تمہارے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے۔ آپ بچے کو جو بنیاد دیں گے یہی قبر میں اس کے لیے کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ٹھہرے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ برزخی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو، تو اسے مکاتب میں داخل کیجیے، مکتب میں یا مکاتب میں اپنے بچوں کو داخل کیجیے۔ یہی مکتب تو ہے جو بچے کو قبر کے سوالات کے جوابات بتائے گا، یہی مکتب تو ہے کہ جو بچے کو بتائے گا تمہارا رب کون ہے، یہی مکتب ہے جو بچے کو بتائے گا تمہارا دین کیا ہے، یہی مکتب ہے جو بچے کو سکھائے گا تمہارے نبی کون ہیں، یہی مکتب ہے جو بچے کو بتائے گا اللہ کا، دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر تمہارے اوپر خود اپنی ذات کا کیا حق ہے۔ جب ہم بچے کو مکتب میں بھیجتے ہیں تو بچہ وہاں صرف علم نہیں سیکھتا، صرف اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی بلکہ اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس کو اسلامی ماحول ملتا ہے، اس کو اسلامی ماحول ملتا ہے، اس کو اسلامی ادب کے سانچے میں، اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، اس کی وہ تربیت کی جاتی ہے جو آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، جہاں آپ مدارس اور اسکول والوں سے اس کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ کیا اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہو، 3 4 5 سال کا ہو، اور آپ نے اسے لا الہ الا اللہ نہ سکھایا ہو، تو کیا آپ یہ توقع رکھیں گے مدرسے والے اسے سکھائیں گے؟ وہ تو آگے کا مرحلہ ہے۔ کیا آپ یہ توقع رکھیں گے اسکول، کالج اور یونیورسٹی والے آپ کے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائیں گے؟ تو یہ تو بالکل ہی بیکار کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چکنے فرش پر کھیتی کرنے جیسی بات ہے کہ جو ہو نہیں سکتی۔
تو کون آپ کے بچے کو قبر میں سوالات کے جواب کامیابی کے ساتھ دینے کے لائق بناتا ہے؟ مدارس نہیں، مدارس تو آگے اس کو اور پروان چڑھاتے ہیں. یہ مکتب ہے جو بچے کو ان ساری باتوں سے واقف کراتا ہے. تو جیسے ہمارے بچے کی بنیاد میں مکتب ہونا چاہیے تاکہ وہ آخرت کی بنیاد قبر میں کامیاب ہو سکے، کامیابی کے ساتھ سوالات کے جوابات دے سکے. تو مکتب میں آپ کے بچے کو علم سکھایا جاتا ہے، آپ کے بچے کی تربیت کی جاتی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو مکتب میں نہیں داخل کیا، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، یا جو بھی ٹائم ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی، تو آپ کا بچہ ان 2 گھنٹوں میں اور کیا کرے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں گھر میں وہ آپ کے ساتھ مستقل رہے گا؟ نہیں. یا تو وہ موبائل پر ہوگا، یا تو وہ ٹی وی پر ہوگا، یا تو وہ گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوگا، یا بازاروں میں مٹر گشتی کر رہا ہوگا، یا کہیں بھی ادھر سے ادھر چوراہوں اور سڑکوں پر بلا وجہ، بلا مقصد، بلا ضرورت گھوم کر اپنا اور آپ کا نام خراب کر رہا ہوگا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو جینے کا سلیقہ سکھایا جائے، آپ کے بچے کی اچھی تربیت کی جائے، آپ کے بچے کو یہ بتایا جائے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے ہوتا ہے، آپ کا بچہ، اس کو اللہ رب العالمین نے جو وقت دیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھ لے، تو پھر مکتب سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں. یقین جانیے آپ کا گھر بھی اتنا زیادہ مفید نہیں ہے جتنا مکتب اس بچے کے لیے مفید ہے. بچہ وہاں علم سیکھتا ہے، وہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، وہاں اسے رہن سہن کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، وہاں وہ اپنے جیسے بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا سیکھتا ہے کہ آگے جا کر مدارس میں اور اسکول میں اسے اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو مکتب کی شکل نہیں دکھائی اور سیدھے اسکول میں لے جا کر داخل کر دیا تو اسے اتنی جلدی بچوں سے گھلنا ملنا بھی تو نہیں آئے گا. لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے بچوں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا، بات چیت کا طور طریقہ اور ادب بھی وہ نہیں سیکھ سکے گا. تو آپ اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے نقطوں سے اپنے بچے کے لیے مکتب کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیے کہ یہ مکتب آپ کے بچے کو دین سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو جینے کا ہنر اور سلیقہ سکھاتے ہیں، اس کو اپنے جیسے بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا، بول چال کے طور طریقے اور آداب سکھاتے ہیں. اور اس کے عوض آپ سے مانگتے کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں. کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اگر کسی مکتب میں آپ فیس دیتے بھی ہوں، کچھ خرچ کرتے بھی ہوں، تو کیا دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہے؟ ایک تو مکتب میں جو آپ کے بچے پر آپ کا خرچ ہوتا ہے، اور دوسرا اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ اپنے بچے پر یا اپنی ذات پر جو خرچ کرتے ہیں، کیا کسی طرح کا کوئی موازنہ اور مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں کیا جا سکتا. لہذا اللہ کے لیے ان مکاتب کی اہمیت کو آپ کم نہ سمجھیں. سب سے پہلا مکتب جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا غار حرا ہے. دوسرا مکتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں علی اعلان دعوت و تبلیغ سے روکا جا رہا ہے. آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، آپ کی مبارک گردن اور پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی اور گندگیاں ڈالی جا رہی ہیں، آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو لہولہان کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر کو اپنا مکتب بنایا تھا. دار ارقم بن ابی الارقم، ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتب تھا، جہاں آپ اپنے صحابہ کرام کو دین کی بنیادی باتیں ہی تو سکھاتے تھے. پھر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو تیسرا مکتب وجود میں آتا ہے جسے ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں یا سنیں یا پڑھیں تو حیران ہو جائیں، سوچ اور تصور بھی نہ کر سکے کہ کوئی انسان اتنی بڑی قربانی کیسے دے سکتا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اسی مکتب کے تو پڑھے ہوئے تھے، وہی دار ارقم بن ابی الارقم کے پڑھے ہوئے تھے، وہی صفہ کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن جب بات آتی ہے غزوہ احد میں شہادت کی تو مصعب بن عمیر بڑھ چڑھ کر اسلام کا علم تھامے ہوئے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہادت کا وہ نادر نمونہ پیش کرتے ہیں کہ آج دنیا ویسا نمونہ دیکھنے اور سننے سے قاصر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
یہ بھی تو اسی صفہ کے مکتب سے پڑھے ہوئے تھے، ان کا مکتب بھی وہی صفہ تھا، یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ لیکن قیامت تک جب تک بات آئے گی حدیثوں کی روایت کی، حدیثوں کو یاد کرنے اور انہیں بیان کرنے کی، ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا جائے۔ ان کے لیے اللہ رب العالمین سے رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ترین دعا نہ کی جائے۔ ممکن ہی نہیں کہ تاریخ محدثین کا نام لکھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام سب سے اوپر نہ لکھے، بلکہ روایت حدیث کا شرف تو وہ شرف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جیسے نوازا، اس طرح روایت حدیث کا شرف تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے، کس مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، کس اسکول اور یونیورسٹی سے وہ فارغ تھے، وہی مکتب تھا۔ کون سا مکتب؟ صفہ کا مکتب۔ کون لوگ رہتے تھے؟ وہی رہتے تھے کہ جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی ہر میدان میں، ہر فن میں وہ نمایاں خدمات انجام دی ہیں کہ اگر تاریخ مرتب کی جائے تو سب سے پہلے اس فن میں انہی کا نام لکھنا پڑے گا۔ اگر ان کا نام نہ لکھا جائے تو تاریخ مکمل نہ ہو سکے۔ تو یہ 3 مکاتب ہیں۔ سمجھ ہی سکتے ہیں آپ کہ اب آگے جو مکاتب انہی جڑوں سے نکلے ہیں، چاہے وہ غار حرا کا مکتب ہو، چاہے وہ ارقم بن ابو العقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہو، مکتب ہو، یا پھر وہ صفہ کا مکتب ہو، جتنے بھی مکاتب ہیں ان کی جڑیں انہی مکاتب کی طرف لوٹتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، درخت کی شاخیں کتنی ہی اوپر کیوں نہ چلی جائیں، وہ اپنی جڑوں سے پیوست رہتی ہیں، تبھی ہری بھری رہتی ہیں، اور ان شاخوں میں اپنی جڑوں کا اثر حسی اور معنوی طور پر ضرور آتا ہے۔ تو جو تعلیم غار حرا کے مکتب کی تھی، جو تعلیم ارقم بن ابو الارقم کے مکتب کی تھی، جو تعلیم صفہ کے مکتب کی تھی، وہی سب تعلیمات کا نچوڑ ان مکاتب میں بھی تو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کو بھی انہی جیسا بننے کی تربیت دی جاتی ہے، تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ ان باتوں کے بعد کچھ اہم باتیں میں ان ذمہ داران کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ عز و جل نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ کچھ سوچ سکیں، سمجھ سکیں، جن کے دلوں میں امت کا درد ہے، اپنی قوم کا احساس اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے، تڑپ ہے، کسک ہے۔ یقیناً آپ نے جو بیڑا اٹھایا، آپ جس کام کی ذمہ داری لے کر اٹھے، یہ تو انبیاء کا کام ہے، یہ تو رسولوں کا کام ہے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثوں کا کام ہے۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کی ذمہ داری اٹھاتے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی طور پر جان لیجئے کہ آپ حقیقی معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔ لیکن اب آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی فرض ہو جاتی ہیں، تو انہی ذمہ داریوں کو مختصراً میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے شہر اور اپنے علاقے کے لوگوں کا آپ ذہن بنائیے، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں آپ ان مکاتب کی اہمیت کو ڈالیے، ان کو بتائیے کہ مکتب بچے کے لیے، بچے کے مستقبل کے لیے، بلکہ بچے کی آخرت کے لیے بنیاد ہے۔ اگر انہوں نے اپنے بچے کو مکتب کی بنیاد سے محروم رکھا تو پھر بچہ آگے چل کر نہ دنیا میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکے گا اور نہ آخرت میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے گا۔ لہٰذا وہ کچھ بھی کریں، اپنے بچے کو مکتب کی بنیاد سے محروم نہ کریں۔ دوسری بات، اب آپ اس کے لیے زمین تلاش کیجئے، زمین ہموار کیجئے۔ آپ کو الگ سے ایکڑوں میں زمین لے کر مکتب قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی مساجد میں مکتب کا انتظام کیجئے، آپ اپنے محلوں کے کسی گھر میں مکتب کا انتظام کیجئے۔ کچھ نہیں ہو سکتا، کسی درخت کے نیچے آپ پڑاؤ ڈال دیجئے، وہاں چند لوگ آ کر آپ سے سیکھیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا وہ مکتب یونیورسٹی میں تبدیل ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری بات، جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ وسیع الظرف، وسیع القلب، متحمل مزاج اور برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا زیادہ صبر کیا ہوگا، جتنا زیادہ برداشت کیا ہوگا، جتنی زیادہ قربانیاں دی ہوں گی، یقیناً ہم اور آپ یہاں اپنے عالیشان گھروں میں اے سی اور فین کے نیچے بیٹھ کر تصور بھی
بھی نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے نبی کا راستہ چنا ہی ہے، علم والا، تعلیم والا، درس والا، تدریس والا، تو اب آپ کے اندر بھی ویسا ہی تحمل اور ویسے ہی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ تحمل ہوگا، جتنا زیادہ قربانی کا جذبہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین آپ کے اس درس اور تدریس میں، آپ کے اس علم، تعلم اور تعلیم میں برکت دے گا. اگلی بات کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن اپنی امت کو ہم نے بالکل فری کا عادی بنا دیا ہے، مفت. اور یہ تو آپ اردو میں ایک جو ضرب المثل ہے، محاورہ ہے، وہ جانتے ہی ہوں گے، مال مفت دل بے رحم. مفت کی قدر کسی کو نہیں ہوتی، مجھ کو بھی نہیں ہوتی، آپ کو بھی نہیں ہوتی. یہ کتاب اگر مجھے مفت میں مل جائے تو میں اسے ایک بار دیکھوں گا، گھر میں لے جا کر رکھ دوں گا. لیکن اگر یہی کتاب مجھے خریدنی پڑے، میں اس کے لیے اپنی جیب سے 10 20 50 100 روپے خرچ کروں، تو اب اس کے بعد میں سوچوں گا کہ میں نے اس کے لیے خرچ کیا تو ذرا دیکھو تو صحیح اس میں کیا ہے، کچھ فائدہ تو اٹھاؤں. تو آپ اپنی امت کو بالکل فری کا عادی مت بنائیے، انہیں مفت میں سب کچھ مت دیجیے، تھوڑا سا کچھ تو ان سے وصول کیجیے. اس میں آپ کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آپ جن لوگوں کو ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کے دل میں احساس جگائیں گے، ان کو جذبہ دلائیں گے، جذبات ان کے بیدار ہوں گے کچھ سیکھنے کے لیے، اور پیسہ خرچ کیا ہے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے. اور دوسرا فائدہ خود آپ کا اور ان لوگوں کا ہوگا جو مکتب کے مدرس ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کیا حیثیت ہے مکتب کے مدرس کی؟ کیا حیثیت؟ کچھ بھی. ایک آدمی جو کسی بڑے باپ کا بیٹا ہو، جاہل ہو، انگوٹھا چھاپ، آپ اس کی عزت کرتے ہیں. اور ایک آدمی جسے اللہ نے علم دیا ہو، وہ آپ کے معصوم بچوں کو کچھ سکھاتا ہو، سمجھاتا ہو، اگر کبھی ٹیڑھی نظر سے آپ کے بچے کو دیکھ لے، آپ کے بچے کو تھوڑا ڈانٹ دے، تو آپ جاتے ہیں اس کی چھاتی پر کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے کے لیے. یہی حیثیت ہے. تو اگر آپ نے اپنے ان معلمین کی حیثیت کو بڑھاوا نہیں دیا، ان کی عزت افزائی تقریم نہیں کی، تو یقین جانیے کہ وہ حقیقی معنی میں امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. لہٰذا انہی پیسوں کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ ان معلمین پر خرچ کیجئے. ان کا بھی تو ذرا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے، ان کے بھی تو حقوق ہیں، ان کی بھی تو ضروریات ہیں. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی ضروریات 50,000 روپے ماہانہ میں پوری نہیں ہوتی، تو 5,000 روپے ماہانہ میں آپ کے بچے کے معلم اور مدرس کی ضروریات کیسے پوری ہوتی ہوں گی؟ تو اس پیسے کے مختصر رقم لیجئے، لیکن ضرور لیجئے. ایک تو ان کے دل میں کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، تعلیم کی اہمیت جاگے گی، اور دوسرا آپ کے وہ معلم جو چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا لائف اسٹائل، اسٹیٹس، عزت ان کی بڑھے گی، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور قرآن کریم کے سیکھنے اور سکھانے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. یہ یہاں سے ہوتی ہے. یہیں سے تو قرآن کریم آپ سیکھیں گے اور سکھائیں گے. اور یہ باتیں آپ کو کون سکھائے گا؟ وہ آدمی جس نے گریجویٹ ہو، جو گریجویٹ ہو، پوسٹ گریجویٹ ہو، ڈاکٹریٹ جس نے کی، وہ سکھائے گا نہیں. وہ تو آپ کے بچے کو یہ سب باتیں سکھانا اپنے لیے کسر شان سمجھے گا، حقارت سمجھے گا. وہ آپ کے بچے کو، نوجوان کو بہت آگے کی باتیں سکھائے گا جو ہو سکتا ہے اس کو خود بھی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. تو آپ کے بچے کو قرآن سے براہ راست جوڑنے والا کون ہے؟ وہ آدمی ہے جو آپ کے بچے کو یہ باتیں سکھائے گا. تو اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو سب سے افضل ترین آدمی اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور ایم اے لوگوں سے زیادہ افضل آدمی اللہ رب العالمین کی نظروں میں وہ ہے جو آپ کے بچے کو الف با تا ثا جیم ہا سکھاتا ہے، کیونکہ وہ براہ راست آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سکھاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قرآن پڑھایا، اس کے بعد قرآن کریم کے علوم سکھائے، تفسیر سکھائی. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پہلے پڑھیے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، اس کو یاد کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور پھر اس کے بیان کی، اس کی تفسیر کی، اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قرآن پڑھنا سکھایا، اس کے بعد قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح سکھائی. تو آپ کے بچے کا وہ معلم جو قرآن کریم آپ کے بچے کو پڑھنا اور پڑھنا سکھاتا ہے، وہ اس آدمی سے یقین جانی افضل ہے جو آپ کے بچے کو اس کے آگے کی تعلیم دیتا ہے.
تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے مکاتب اسلامیہ کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر رکھی ہے۔ امید ہے کہ میری ان باتوں کو آپ نے بغور سنا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو عمل کرنے کی اور اس پر عمل کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مکاتب کی جو کچھ اہمیت ہے اور اہمیت کے پیش نظر جو ان کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کی ضرورت کے اعتبار سے انہیں ہر جگہ گلی گلی محلے محلے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکتب کی بنیادی تعلیمات سے محروم نہ کریں، بلکہ اسکول اور کالج سے زیادہ توجہ ہماری اپنے بچے پر ان مکاتب کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بھی جان لیجئے کہ 2 3 4 سال 5 6 سال کا بچہ بالکل صاف ہوتا ہے، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے۔ جو بھی آپ اس میں ڈال دیں گے اب زندگی پر وہ وہی رہے گا، جبکہ اسکول کا بچہ، کالج کا بچہ تو بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کی بات سے انکار بھی کر سکتا ہے، آپ سے بحث بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو پڑھا دیا الف ب ت سے، تو آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے الف ب ت سے کیوں پڑھایا۔ آپ نے اس کو پڑھایا الف با تا تھا، تو آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے الف با تا تھا کیوں پڑھایا، کیونکہ اس کا ذہن تو بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی آلودگی نہیں، کوئی آلائش نہیں۔ لہذا توجہ دیجیے، قبل اس کے کیا آپ کے بچوں کو ٹی وی پڑھائے، قبل اس کے کیا آپ کے بچوں کو موبائل پڑھائے، قبل اس کے کیا آپ کے بچوں کو راستوں اور گلیوں میں گھومنے والے آوارہ بچے اور ساتھی پڑھائیں، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو مکاتب کی اہمیت سمجھتے ہوئے مکاتب میں داخل کروائیے۔ اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، حتیٰ کہ میں آگے بڑھ کر اپنے ذمہ داران سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ تعلیم بالغاہ کا بھی کچھ انتظام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی تو علم سیکھتے تھے، تو یہ ہمارے لیے عیب اور عار کی بات نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بس 2 2.5 سال کے چھوٹے تھے، انہوں نے بھی تو بزرگ ہونے کے بعد یہ علم سیکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے بھی بڑے ہونے کے بعد یہ علم سیکھا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ بچپن میں نہیں سیکھ سکے، آج سیکھیے، اور اگر اللہ نے آج آپ کے بچے کو موقع دیا ہے تو ضرور بضرور اپنے بچے کو دیے گئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے۔ کہیں کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ آپ پر لعن طعن کرے کہ میرے باپ نے مجھ پر توجہ دی ہوتی، مجھے کسی مکتب میں داخل کیا ہوتا تو آج میں کسی لائق ہوتا، مجھے معلوم ہوتا کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور میرے اپنے اوپر میرے کیا حقوق ہیں، اللہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے بندوں کے اور دین کے کیا حقوق ہیں۔ تو اس وقت کی شرمندگی سے اگر آپ بچنا چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں، تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کو ان بنیادی مکاتب سے محروم نہ کیجیے۔ اپنے بچے کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار کیجئے کہ آپ کا بچہ خوشی خوشی مکتب میں جائے۔ آپ مکتب کے معلم سے اپنے تعلقات ہموار رکھیے، ان کو راضی رکھیے، تاکہ وہ اور آپ کا بچہ دونوں مل کر اچھی طرح سے تعلیم اور تدریس کے مراحل طے کر سکیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں کو سمجھنے اور ان پر غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذہن اور دماغ میں مکاتب کی اہمیت اور حیثیت اسی طرح سے بٹھائے جس طرح ہمارے بزرگوں کے یہاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یہاں تھی۔ اور یقین جانیے کہ جب مکتب کی بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے چل کر آپ کا بچہ کہیں پڑھ لے، کہیں چلا جائے، وہ اپنی بنیاد سے ہٹ نہیں سکتا، اس کی بنیاد ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتی، کیونکہ مکتب تو گھٹی کا درجہ رکھتے ہیں، گھٹی میں جو پلا دیا جائے اب وہ زندگی بھر کبھی نکل نہیں سکتا۔ لہٰذا اپنے بچوں کو مکتب میں قرآن اور سنت کی گھٹی پلائیے، یہ کام آگے کی اسکول اور مدارس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم اور آپ سبھی مکاتب کی اس اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں، اور ساتھ ہی میں اپنے برادر مکرم حافظ محمد اشفاق ابو معاذ محمدی کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اللہ عز و جل کے شکر، فضل اور احسان کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بھائی کو یہ توفیق دی کہ
انہوں نے مدارس کے لیے جامع نصاب تیار کیا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی، کل وقتی بھی اور جز وقتی بھی۔ تو آپ ان سے رابطہ کیجئے، آپ خود اپنی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ ان سے رابطہ کیجئے، ان سے ملیے، ان سے بات چیت کیجئے اور ان کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھانے میں ان کا تعاون کیجئے جو دراصل آپ کا اپنا تعاون ہوگا۔ اور میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی بہترین کتابیں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق اور فضل سے مرتب کی ہیں، تیار کی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا خون پسینے کی شکل میں بہایا ہوگا۔ اللہ عز و جل انہیں اللہ رب العالمین انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی ان کتابوں کو، ان کی ان کاوشوں کو قبول کرے اور ان کاوشوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، منتخب احادیث، قرآنی و مسنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن آپ کے لیے جمع کر دی گئیں۔ آپ ان کتابوں سے فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے، اسلامی عقیدہ اور سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز چھوٹے چھوٹے سوالات کی شکل میں آپ کے لیے تیار ہیں۔ محمدی قاعدہ انہوں نے کتنی تیزی سے اسے مرتب کیا ہوگا، ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی کتنی راتیں دن سمجھ کر ان راتوں میں کام کیا ہوگا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں کہ اس میں کیا ہے، 1 نقطہ 2 نقطے 3 نقطے ہیں، الف با تا سا جیم ہے تو یہی بنیاد ہے، یہی 1 نقطہ 2 نقطے، یہی الف با تا سا تو پورے قرآن کریم اور سنت نبویہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے بھائی کو اجر عظیم دے، انہیں ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ان کی کتابوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، مجھے اور آپ کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کو بنیاد سے جوڑ دیں۔ کوئی بھی چیز جب بنیاد سے جڑ جاتی ہے تو اب وہ ٹوٹ نہیں سکتی، کیسی ہی آندھیاں آ جائیں، کیسے ہی طوفان آ جائیں، وہ بنیاد ٹل نہیں سکتی۔ اور بنیاد بھی کون سی؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ 13واں پارے سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کلمہ یقین کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور کلمہ یقین اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہی کلمہ یقین ہے، یہی ثابت بنیاد ہے، بالقول الثابت یہی تو ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی تو کلمہ بنیاد ہے، یہی تو یقین ہے۔ اور اسی کلمے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، تینوں مقامات پر اپنے بندے کو ثابت قدم اور مضبوط رکھتا ہے۔ لیکن جس کے پاس یہ بنیاد ہی نہ ہو، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، گمراہ کر دیتا ہے۔ امید ہے جو کچھ میں نے کہا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ اساتذہ، وہ ذمہ داران جو مکاتب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مکاتب کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ عز و جل انہیں اجر عظیم سے نوازے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کا تعاون کریں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ وحدہ لا شریک امت اسلامیہ کی اصلاح فرمائے رب العالمین، ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان اور بزرگوں کو ہدایت دے، جو لوگ وفات پا چکے اللہ رب العالمین ان کو بخش دے، جو حیات ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں ہر طرح کے فتنے اور گمراہی، بیماری اور آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔